بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعم يمكن ان يقال اذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده۔ بحث ہماری چل رہی تھی کہ قاعدہ اولیہ تو یہ ہے، توجہ فرمانا، کہ مال وقف کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جہاں ان کی بیع جائز ہو جاتی ہے، جن میں سے صورت اولا پہلی ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔ وہ کیا تھی کہ اگر مال وقف خراب ہو جائے اس حد تک کہ لا یمکن الانتفاع بما بقائے عین، کہ اس کی عین کو باقی رکھتے ہیں تو اثراً وہ قابل انتفاع ہی نہیں، تو ہم نے کہا اس کو بیچ دیا جائے، اور اس کو بیچ کر کوئی ایسی چیز لے لی جائے کہ جو موجودہ نسل کے بھی کام آئے اور آنے والی نسلوں کے بھی کام آئے۔ کل کے درس کا تتمہ یہاں تھا، چونکہ ہمارے پاس 3 آپشن تھے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ اس مال کو وہیں اس کے حال پر چھوڑ دیں، پڑا پڑا خود ہی ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ دوسرا آپشن یہ تھا کہ موجودہ نسل کو ہم اختیار دے دیں کہ وہ جا کر اس کو تلف کر دے۔ تیسرا آپشن یہ تھا، کون سا؟ والثالث هو المطلوب، کہ نہیں یہ جو ابھی خراب ہو رہا ہے اس کو بیچ کر اس کو تبدیل کر لیں کسی ایسی چیز کے ساتھ کہ ینتفع بہ الکل، کہ جس سے موجودہ لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، آنے والی نسلیں بھی فائدہ اٹھائیں۔ یمکن ان یقال، یہاں سے بحث یہ شروع ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر چیز ہے ہی ایسی کہ اس نے آلریڈی 10-15 سال میں 5 سال میں ختم ہو جانا ہے، اس نے باقی رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ نہیں اگر وہ خراب ہوگی تو اس کو بیچیں اور اس کو ایسی چیز کے ساتھ تبدیل کریں کہ جو سب کے لیے قابل انتفاع ہو؟ چیز ہی ایسی ہے جس نے کچھ عرصے میں خود بخود ختم ہو جانا ہے، آپ اس کو باقی رکھیں یا نہ رکھیں اس نے ویسے ہی ختم ہو جانا ہے، تو جب ویسے ختم ہو جانا ہے تو بس موجودہ نسل ہے اس سے انتفاع کر رہی ہے، جب تک ہو ہے ٹھیک ہے، جب ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اگر آپ اس چیز کو معیار بناتے ہیں کہ وقف ایسے ہوتے ہیں کہ جس نے یا اس نے ایسا وقف ہے کہ اس میں استعداد ہی اتنی ہے کہ وہ 5 سال یا 6 سال یا 10 سال میں ختم ہو جائے گا، لہذا اس کو بیچ ہے کی ضرورت نہیں ہے، تبدیل کرنے کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا چھوٹا سا جواب دیا ہے فتعمل کے ساتھ۔ فتعمل کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے پھر کوئی وقف معبد رہے گا ہی نہیں۔ کون سی ایسی چیز ہے آپ کے سامنے کہ جس نے ہمیشہ رہنا ہو، سوائے زمین کے، سوائے ارض کے، پھر اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا؟ اس کا مطلب ہے پھر وقف معبد کا دروازہ ہی بند، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا ہمارا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ اس کی جو استعداد ہے، 5 سال اس نے رہنا ہے یا 10 سال اس کی زندگی ہے یا 15 سال بعد جو بھی ہے، جب اس حد تک خراب ہو جائے اور وہ قابل بیع ہو اس کو بیچا جائے، اور کوشش کی جائے کہ اس کے بدل میں کوئی ایسی چیز لے لی جائے کہ جو باقی رہے، اور ینتفع بہ الکل، موجودہ نسل بھی اس سے انتفاع کرے اور آنے والی نسلیں بھی اس سے انتفاع کرتی رہیں۔ اب آگئی اگلی بات، وہ یہ ہے کہ سورۃ الاولیٰ میں اگر ہم مال وقف کی بیع کے جواز کے قائل ہو گئے تو اس کی ثمن کہاں جائے گی؟ آیا ساری ثمن اسی بطن موجود کے حوالے کر دیں جیسے کچھ لوگوں نے کہا تھا، اور پھر وہ جیسے چاہیں اس میں
وہ آپس میں تقسیم کر لیں، کچھ اور خرید لیں، کچھ اور خرید لیں، جو چاہیں کریں۔ ایک آپشن یہ ہے ایک آپشن یہ ہے کہ نہیں، اس ثمن سے پر فقط بطن موجود کا حق نہیں ہے، بلکہ جو نسلیں ابھی آنی ہیں ان کا بھی حق ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ثمن کیا ہوتا ہے؟ جواب بڑا آسان، وہ مسمن کا عوض ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب قانون یہ ہے کہ جو معوض کا مالک ہوتا ہے عوض کا مالک بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ثمن جس کا عوض ہے اس معوض پر حق کے ملکیت کس کس کو تھا؟ تو جواب یہ ہوگا اس پر حق کے ملکیت تو بطن موجود کو بھی تھا اور بطون معدومہ جو نسلیں ابھی آنی ہیں ان کو بھی تھا۔ فرق اتنا تھا کہ جو نسل موجود تھی ان کی ملکیت فعلی تھی، ان کی ملکیت شأنی تھی، ٹھیک ہے جی۔ لہذا کوئی حرج، لہذا ہم کیا کہتے ہیں؟ پس یہ ثمن فقط بطن موجود کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ موجودہ بطن جیسے چاہے اس میں تصرف کرے، نہ، اس پر جیسے ان کا حق ہے ویسے ہی آنے والی نسلوں کا بھی اسی طرح حق ہے۔ البتہ ہر ایک کا حق بے حسب ہی ہے۔ بہت آسان سی بات، بے حسب ہی سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو موجودہ ہیں ان کا حق فعلی ہے اور ان کا حق شانی ہے۔ تو ہم نے ثمن کو بھی اس انداز میں دینا ہے کہ دونوں کے حقوق کی پاسداری ہو سکے۔ تو وہ دونوں کے حقوق کی پاسداری کیسے ہوگی؟ کہ ہم اس ثمن سے کوئی اور ایسی چیز خرید لیں کہ جو باقی رہے اور اس سے موجودہ نسل بھی انتفاع کرتی رہے اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی قابل انتفاع رہے۔ والثالث هو المطلوب نعم يمكن ان يقال، لہذا ثالث مطلوب سے مراد کیا ہے؟ کہ اس مال وقف کو بیچ کر کوئی ایسی چیز خرید کریں، اس کو تبدیل کریں کہ جو باقی رہے اور سارے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ يمكن ان يقال کہ اذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادی الى آخر البطون، کہ اگر مال وقف ہی ایسا تھا کہ استعداد عادی کے مطابق، یعنی غیر عادی چیزوں سے ہٹ کر روٹین کے مطابق اس نے اگلی تیسری چوتھی نسل تک ویسے ہی باقی نہیں رہنا تھا، اس نے اسی نسل میں یا اگلی نسل میں ختم ہو جانا تھا، جب اس میں صلاحیت ہی نہیں تھی آنے والی نسلوں تک باقی رہنے کی، فلا يبقى لمراعاتهم فلا وجہ لمراعاتهم بتبدیلہ بما يبقى لهم، پھر کیا وجہ ہے؟ جب اس نے ویسے ہی ان تک باقی نہیں رہنا تھا تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں آنے والی نسلوں کے حق کا خیال کرنا ہے، ان کی رعایت کرنی ہے اور اس کو پھر تبدیل کریں ایسی چیز کے ساتھ کہ جو آنے والی نسلوں تک باقی رہے؟ بھائی جب اصل میں آنے والی نسلوں تک باقی رہنے کی استعداد ہی نہیں تھی تو آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے حق کا خیال رکھنا ہے اور اس کو تبدیل کرنا ہے تاکہ باقی رہے؟ پس فینتہی ملکہ الی من ادرک آخر ازمنۃ بقائہ، لہذا مال وقت چلتا رہے گا حتیٰ کہ آخر وقت، یعنی جب وہ بالکل ختم ہونے والی ہوں گی تو جو لوگ اس وقت تک ہوں گے ان کا اس پر حق ملکیت ہوگا، جو ہیں ہی نہیں ان کو اس پر کوئی حق ملکیت نہ ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں فتعمل کیا ہوگا؟ کہ اگر ہم آپ کی اس بات کو مان لیں تو کوئی وقف معبد رہے گا ہی نہیں، اس لیے کہ جتنے بھی ہیں سوائے زمین کے ہر شے ایک معین عرصے بعد اس نے ویسے ختم ہو جانا ہے، اس کا مطلب ہے پھر وقف معبد نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائی نا، جبکہ یہ درست نہیں۔ پس فما فرض
ثبوت الحق و کیف کان، یعنی چاہے چیز ایسی ہو کہ جو ایک لمبے عرصے تک باقی رہنے والی ہو یا ہو جو موضوع ختم ہونی ہو منہ ہٹ کر، بہرحال اگر وہ وقف معبد تملیکی ہے، فما فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقہ، اور ہم اس بات کے بھی قائل ہو گئے کہ اس پر فقط بطن موجود کا حق نہیں ہے بلکہ بطون لاحقہ کا بھی اس مال وقف پر حق ہے، فلا وجہ لترخیص البطن الموجود فی اطلافہ، تو ہم موجودہ نسل کو اس مال وقف کو تلف کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ اس کو ختم کر دے۔ نہ، جب حق آنے والی نسلوں کا ہے تو فقط ایک نسل کو ہم اس کو ضائع کرنے کا حق نہیں دے سکتے۔ ختم ہوگی بات آگا جان۔ پس شیخ انصاری سورۃ اولیٰ میں مال وقف کی بیع کے جواز کے قائل ہو گئے۔ دوسرا مسئلہ اس کے ساتھ آگا جان یہ ہے کہ اب جب بک گیا اور ثمن آ گئی، اس ثمن پر حق کس کا ہوگا؟ بالکل آسان، فرماتے ہیں مما ذکرنا، ہم نے کیا کہا ہے ذکرنا میں کہ اس مال پر فقط بطن موجود کا حق نہیں بلکہ بطون لاحقہ کا حق بھی اس میں ہے۔ یظہر، ایک بات اور واضح ہو گئی کہ ان ثمن علی تقدیر البیع لا یخص بہ البطن الموجود، کہ اس مال وقف کی جو ثمن آئے گی وہ ثمن بھی فقط بطن موجود کے لیے مختص نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثمن عوض ہے او مسمن کا، تو جو معوض کا مالک ہوتا ہے عوض کا مالک بھی وہی، چونکہ معوض کے مالک آنے والی نسلیں بھی تھیں اس موجودہ کے ساتھ ساتھ، تو عوض کے مالک بھی اسی طرح وہی ہوں گے۔ وفافاً لمن تقدم ممن یظہر منہ ذالک، یہ نظریہ ابن جنید اسکافی کا بھی ہے، علامہ کا بھی ہے، فخر المحققین کا بھی ہے، شہید اول شہید ثانی کا بھی ہے، محقق ثانی کا بھی ہے۔ حتیٰ کہ فاضل مقدار سے تنقیح میں اور ابن فہد ہلی سے مختصر اور صاحب مجمع الفائدہ سے بھی یہی حکایت کیا گیا ہے کہ ثمن فقط بطن موجود کے ساتھ مختص نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِاقْتِضَاءِ الْبَدْلِيَّتِ ذَالِکَ، ثمن بدل ہے مسمن کا، تو جو مبدل من کا حکم ہوتا ہے وہی بدل کا، جو اس کے مالک ہوں گے بدل کے مالک بھی وہی ہوں گے۔ اب فرماتے ہیں کیوں؟ فَإِنَّ الْمَبِيعَ، وہ جس کو بیچا گیا، جو مال وقف تھا، جو مسمن تھا، جو معوض تھا، جو مبدل من تھا، جب مبیع اذا کان ملکن للموجودین بالفعل وللمعدومین بالقوہ، اس کے مالک موجودین بھی تھے معدومین بھی تھے، فرق اتنا تھا کہ موجودین بالفعل مالک تھے اور معدومین بالقوہ مالک تھے، تو پس جب مبیع کے مالک یہ دونوں قسم کے لوگ تھے، کان الثمن کذالک، تو پھر ظاہر ہے ثمن کا حکم بھی یہی ہوگا کہ اس پر موجودین کو حق ملکیت بھی ہوگا اور معدومین کو بھی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں کیوں؟ فَإِنَّ الْمِلْكِيَّةَ، یہ جانو آجام ہم کہتے ہیں وہاں عقود میں پڑھا ہے ملکیت ہو گئی، زوجیت ہو گئی یا فراق ہو گیا، یہ امور اعتباریہ ہیں۔ وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ جو امور اعتباریہ ہوتے ہیں وہ معتبر کے اعتبار کے تابع، یہی نہیں ہوتا کہ ایک عورت مرد پہلے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنا حرام ہے، لمس کرنا حرام ہے، مولانا دو سیغے پڑھتا ہے، وہ سب جائز ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ معتبر نے اعتبار کر لیا کہ جب یہ ہو جائے گا تو پھر یہ وجود میں آ جائے گا۔ ملکیت بھی یہ ہوتی ہے، اس کا موبائل اس کی دکان میں پڑا ہے، میں ابھی ادھر کھڑا ہوں، میرا اس کو اٹھانا حرام ہے، اس کا میری جیب سے پیسے نکالنا حرام ہے، لیکن جب ہم بات چیت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بیچتا ہوں، میں کہتا ہوں خریدتا ہوں، معتبر کے حساب کتاب اب پہلے موبائل کی ملکیت اس کی تھی، اب
میری ہو گئی۔ موبائل تو وہی ہے، پیسے بھی وہی ہیں، لیکن معتبر کا اعتبار ایسے ہے۔ یہاں بھی فرماتے ہیں ملکیت یہ اعتبار عرفی یا شرعی ہے، یلاحظھا المعتبر، ملکیت کا لحاظ معتبر کرتا ہے، یعنی تمام امور اعتباریہ معتبر کے اعتبار کے تابع ہوتے ہیں۔ پس عند تحقق کے اسباب، اب معتبر کیا کہتا ہے کہ ملکیت کا سبب فلاں شے ہے، بیع ہے، ہبہ ہے یا کوئی اور چیزیں، تو وقف ہے مثلا، تو یہ بھی اسی طرح معتبر کے اعتبار کے تابع ہیں۔ فَكَمَا أَنَّ الْمَوْجُودَ مَالِكٌ لَا فِعْلًا، مثلا جو ان الموجودہ جو بطن ابھی تک موجود ہے یہ ہے بالفعل اس کا مالک ہے، کب؟ ما دام موجودا، جب تک یہ ہیں۔ کیوں؟ بتملیک الواقف، واقف نے ان کو اس پر حق ملکیت دیا ہے، پس جب تک یہ موجود ہیں بالفعل یہ اس پر حق ملکیت رکھتے ہیں۔ اسی طرح فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ الْمَعْدُومُ، جو نسل ابھی آئی نہیں، آنی ہے، وہ بھی اس پر حق ملکیت رکھتے ہیں، ان کو بھی واقف نے اس پر مالک بنایا ہے، لیکن اس پر ان کو مالک بنایا ہے شأناً، واقف نے موجودہ کو بالفعل حق ملکیت دیا اور آنے والی نسلوں کو بالقوہ، اور دونوں یہ اس کے مالک ہیں۔ اب کوئی کہے، یہ سوال مقدر کا جواب ہے کہ جناب یہ عجیب سی بات نہیں کہ جس کا اپنا وجود نہیں ہے وہ کسی موجود کا مالک بن بیٹھے، کہ جو خود وجود نہیں رکھتا وہ مالک بن بیٹھے کسی ایسی چیز کا جس کا وجود ہو۔ دوسری نسل یا تیسری نسل ابھی دنیا میں آئی نہیں ہے اور وہ مالک بن بیٹھے اس 5 6 7 10 لاکھ روپے کے جو ابھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ عجیب سی بات نہیں کہ ایک معدوم کسی شے موجود کا مالک بن جائے۔ فرماتے ہیں آدم و تعقل الملک للمعدوم، وہ جو کہا جاتا ہے کہ معدوم موجود کا مالک نہیں ہو سکتا، کیسے ہوگا؟ ایک شے کا اپنا وجود نہیں اور وہ ایک موجود شے کا مالک کیسے بنے؟ فرماتے ہیں وہ جو بات ہے انما ہوا فی الملک، ہاں معدوم بالفعل کسی موجود کا مالک نہیں بن سکتا، لشانی، لیکن بالقوہ میں ایسا کوئی قدغن نہیں ہے اس میں وہ مالک بن سکتا۔ اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بطن موجود بالفعل مالک ہے اور بطون معدومہ وہ بالقوہ اور بالشان مالک ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔